فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. یہ اللہ رب کائنات کی سچی مقدس آخری کتاب قرآن مجید سورہ مریم، اس کی 16 سے لے کے 34 تک کی آیات ہیں. اس مہربان رب نے اپنی اس کتاب قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات بیان کیے ہیں انسانیت کو سمجھانے کے لیے، اور یہ واقعات اللہ رب کائنات نے اپنی اس کتاب میں اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ یہ زندہ انسان جسے اللہ رب کائنات نے ہر طرح کی صلاحیت دی ہے، یعنی اس کی آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے اندر اللہ نے اس کی روشنی دی ہے، اس کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب کائنات نے اسے دل اور دماغ بنا کے دیے ہیں. اللہ رب کائنات کی یہ صلاحیتیں، اس کا یہ انسان بھرپور فائدہ اٹھائے. اور آج جو مختصر اللہ رب کائنات نے اس انسان کو مہلت دی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے عقائد کی اصلاح کر لے، اپنے ایمان کو خالص کر لے. جس طرح اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے اس طرح ایمان لے کر آ جائے. جس طرح نبی علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کی ہے اس طرح ایمان لے کے آ جائے. اسی کے اندر یہ انسان کی کامیابی ہے. اور اس ہدایت کے لیے اللہ رب کائنات نے اپنے ان بندوں کے لیے پورا اللہ نے انتظام کیا ہے. اس کتاب کو اللہ نے ہدی للناس بنا کے ساری انسانیت کی اس کے اندر ہدایت ہے. اس ہدایت کے اندر بھی اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کن خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے جو ہدی للمتقین، جنہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے، جو اللہ رب کائنات سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کائنات کے پاس لوٹ کے جانا ہے، ایک ایک لمحے کا وہ رب کائنات ہم سے حساب لے گا. ان کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس کتاب کی آیات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اللہ رب کائنات سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اپنی اس کتاب کے اندر اس مہربان رب نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب کائنات نے شروع کیا. فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ رب کائنات نے چنا انسانوں کے اندر آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو، تمام عالمین کے اوپر.
یعنی اللہ رب کائنات نے اپنی رحمت سے انہیں خاص بھی کیا. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. نوح علیہ السلام یہ بھی اللہ کے رسول ہیں. ابراہیم بابا یہ بھی اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ نے ان تینوں رسولوں کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا. آدم علیہ السلام کے ساتھ حابیل اور قابیل کا بھی اللہ نے ذکر کیا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا. یہ بار بار اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو واقعات بیان کیے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اللہ کی ان آیات کے اوپر، اور پھر ان کے اوپر صحیفے اور کتابوں کا اللہ رب کائنات نے انتظام کیا. اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہونے کے باوجود اللہ نے اپنی اس کتاب میں بیان فرمایا کہ اللہ کے شریک نہیں تھے. یہ بھی ہم نے اپنی رحمت سے انہیں خاص ضرور کیا ہے لیکن اللہ کے شریک نہیں ہے. یہ جو چاہیں اس زمین کے اوپر بنا دیں اور جو چاہیں اس زمین کے اوپر سے بگاڑ دیں، ختم کر دیں، ایسا ان کے پاس اللہ نے اختیار نہیں دیا. یہ اختیار تو ہم نے اپنے مخلص وفادار بندوں کو بھی ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اعلان کرے کہ میں غوث الاعظم ہوں، میں داتا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں اولادیں دینے والا ہوں. بلکہ وہ مخلص اور وفادار بندے بھی اللہ رب کائنات سے التجا کرنے والے تھے، دعائیں کرنے والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے. اولادیں بھی وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ ساری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے. وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی کتاب میں عمران ان کے خاندان کا اللہ نے ذکر کیا اور ان کی بیوی کا واقعہ بھی اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بیان فرمایا انسانوں کے لیے نصیحت کے طور پہ کہ وکالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ رب کائنات جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی بھی اولاد جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے نام نظر کرتی ہوں، دنیاوی معاملات سے آزاد رکھوں گی اسے، اور میری طرف سے تو اس نظر کو قبول فرما اللہ. یعنی کہ ایک اچھے والدین کی سوچ دیکھیں آپ، قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ ابھی دنیا میں اولاد آئی نہیں ہے اور اس کی آخرت کی کتنی فکر رکھی ہے ایک اچھی ماں نے، کہ پہلے اسے اللہ کے کاموں کے لیے وقف کر دیا کہ دنیاوی کاموں سے آزاد کر کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اسے آگے کروں گی میں، یہ تیرے دین کی بڑائی کرے گا اور تو میری طرف سے یہ قبول فرما انک انت السمیع العلیم، اللہ تو جاننے والا ہے، جو میں کہہ رہی ہوں تو سن رہا ہے، اور تیرے علم میں ہے، تو العلیم رب ہے، الخبیر رب ہے، تو جانتا بھی ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرا خلوص کیا ہے، یہ ساری باتیں بھی تو جانتا ہے. یعنی جس خاندان سے معتبر ان کا تعلق ہے، یہ اپنی اولاد خود چاہیں کہ لڑکا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. معتبر انسان ہونے کے باوجود، متقی خاتون ہونے کے باوجود، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنے کے باوجود ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اولاد تو اللہ رب کائنات نے دینی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کی ہے، التجا بھی کی ہے. فرمایا فلما وضعتها، جب ان کے یہاں یہ اولاد ہوئی تو انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثى، کہ اللہ رب کائنات یہ تو بیٹی ہو گئی ہے. یعنی تجھ سے جو میں نے نظر کی تھی، جو نظر میں نے مانی تھی، جو بات میں نے تجھ سے کی تھی، اس میں تو لڑکا میں نے تیرے سے دعا کی تھی، لیکن یہ تو اولاد کے طور پہ لڑکی ہو گئی. ہوا عالم و بما وضعت، اللہ کہہ رہا ہے مجھے خوب معلوم ہے کہ ہوا کیا ہے، پیدا کیا ہوا ہے. اللہ تو جاننے والا ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے. اور یہ الفاظ ان کے اس لیے تھے کہ یہ ناشکری کے طور پہ نہیں، جیسے آج بھی کسی کی بیٹی ہوگی تو کہتا ہے اچھا پھر بیٹی ہو گئی، جیسے اس کی جان کے اوپر یہ بوجھ ہے، ایسے یہ کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ رب کائنات نے اس کا رزق رکھا ہے اس زمین کے اوپر. وہ تو اللہ علام الغیوب ہے، سارے علموں کا غیب کا جاننے والا. جب اللہ رب کائنات کسی کے لیے اچھا نہیں کرتا تو ایک ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب کائنات اب بہت اچھا کرنے والا ہے. یہ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں.
تو اللہ رب کائنات نے کچھ میرے لیے بہت اچھا سوچ کے رکھا ہے. تو ان کی یہ فکر صرف اس لیے تھی کہ اگر یہ لڑکا ہوتا میں دنیا کے کاموں کے سے اسے آزاد رکھتی, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی دین کی خدمت کے لیے میں اسے لگاتی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اور یہ لڑکا جو ہوتا ہے یہ لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا ہے, یعنی لڑکے کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے, بہادر زیادہ ہوتا ہے, یہ بھاگ دوڑ کے کام اچھی طرح سنبھال سکتا ہے, اس میں قوت اللہ رب کائنات نے اسے طاقت لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو اللہ نے زیادہ دی ہے. اس لیے انہوں نے اللہ رب کائنات سے کہا تھا کہ ربی انی وضعتها انثى, کہ میری یہاں تو اللہ رب کائنات بیٹی ہو گئی, اور اب ہو گئی تو وانی سمیتها مریم, میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم, عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میں اپنی اس بچی کو مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو, آپ دیکھیں ان کی سوچ, یعنی ایک گود کی بچی مریم علیہ السلام جو بھی پیدا ہوئی ہے اس کو بھی اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں, اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. یعنی شیطان کا اگر ان کے اوپر وار ہو گیا, شیطان نے اگر ان کا ایمان خراب کر دیا, ان کا عقیدہ خراب کر دیا, تو دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بربادی ہے, اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے بڑی بربادی ہے, ناکامی ہے, جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. یہ ایک اچھے والدین, ایک اچھی ماں کی سوچ قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ اولاد کی فکر, ایک چھوٹی اولاد اور اس کی بھی اولاد, اس کی بھی اتنی گہری فکر جس طرح دنیا میں ماں باپ کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے, کیسے یہ دنیا کے اندر اسے عزت ملے, یہ ترقی کرے, یہ اچھا انسان بنے. اسی طرح اس سے کئی گنا زیادہ آخرت کی فکر اپنی اولاد کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں بچاؤ اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے. تو یہ ان کی فکر تھی, ان کی یہ سوچ تھی. اولاد کے ساتھ اس کی بھی اولاد کی انہیں فکر تھی, مریم علیہ السلام کی, اور یہ اللہ رب کائنات کے ساتھ جو انہوں نے دعا کی ان کی ماں نے مریم علیہ السلام کی. اللہ رب کائنات نے بھی انہیں متقی پرہیزگار ایک خاتون بنایا, اور یہ ماں کی ان کی دعائیں تھیں, اچھی تربیت تھی ان کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جسے شیطان جب پیدا ہوتا ہے, کوئی بچہ شیطان اسے مت کرتا ہے, چھوتا ہے اسے, جس سے وہ چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے, سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے. ان کو شیطان نے نہیں چھوا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ ان کی ماں نے جو دعا کی تھی کہ اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو بھی, اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. تو جب وہ اللہ کی پناہ میں آئی ہیں اور شیطان مردود کا ان پہ وار نہیں چلا, تو متقی خاتون کی عبادت کرنے والی تھی, اللہ رب کائنات نے ان کے اوپر رحم کیا تھا. فرشتے ان سے کلام کرنے آئے ہیں, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ, کہ فرشتوں نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین, کہ اے مریم اللہ رب کائنات نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے, تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے اللہ رب کائنات نے, اور تمام جہان کی عورتوں میں اللہ رب کائنات نے تمہیں فضیلت دی ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے مریم علیہ السلام کے لیے کہ تمام جہان کی عورتوں میں اللہ رب کائنات نے انہیں فضیلت دی ہے. صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں روایت آتی ہے علی رضی اللہ عنہ سے, بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ نے عورتوں میں مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دنیا کی عورتوں پہ فضیلت دی ہے. یہ کتنا بڑا مقام تھا مریم علیہ السلام کے لیے. اور دیگر روایات کے اندر آسیہ یہ فرعون کی بیوی, عائشہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی فضیلتیں آئی ہیں. اور اب تمہیں کام کیا کرنا ہے مریم, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین, اب مزید تمہیں اللہ رب کائنات کی فرما برداری کرنی ہے. یہ نہیں کہ بس اگر تمہیں پاک کر دیا ہے, تمہیں چن لیا ہے, تمہیں قریب کر دیا ہے, اچھے خاندان سے ہو تم, اب جو چاہے زمین کے اوپر گھومو پھرو, کھیلو اور کودو, جو چاہے کرتی پھرو. اب تم اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے.
بلکہ اللہ نے تمہیں چنا اس لیے ہے، تمہیں پاک اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ رب کائنات کا ارادہ کچھ اور ہے، وہ بڑا کام تم سے لینا چاہتا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اس کے سامنے رکوع کرو، اس کے سامنے سجدے کرو، اللہ کو راضی کرو اپنے۔ پھر فرمایا ان سے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ، کہ فرشتوں نے پھر کہا مریم علیہ السلام سے کہ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، کہ اللہ رب کائنات تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت سناتا ہے ایک کلمے کی اپنے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، جو دنیا اور آخرت کے اندر عزت والا ہوگا اور آخرت کے اندر تو مقربین کے اندر سے ہمارے ہوگا، اور اس کی خوبی یہ ہوگی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا اس کے اندر خوبی یہ ہوگی کہ وہ گہوارے کی عمر میں گود کی حالت کے اندر بھی اور ایک بڑی عمر کے اندر جا کے بھی وہ لوگوں سے کلام کرنے والا ہوگا اور صالحین ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا وہ۔ تو یہ باتیں مریم علیہ السلام کو بیان کی، فرشتوں نے حالات بتا دیے کہ مریم اب تمہیں اللہ نے چنا ہے، تم سے اللہ رب کائنات نے بڑا کام لینا ہے، اس کے لیے اپنے رب کو راضی بھی کرو، رکوع اور سجود کے اندر لگو، اور اللہ رب کائنات کی فرما برداری کرتے رہو۔ اب اللہ رب کائنات کے حکم کا انتظار کرو۔ اور یہ باتیں نبی علیہ السلام کو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے وحی کی شکل میں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن اترا ہے۔ اولین مخاطب صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام اس کے ہیں، ان کو ان حالات کے بارے میں اللہ رب کائنات نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے، بتلایا ہے، سمجھایا ہے انہیں، اور ان کے ساتھ رہتی دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سب کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی اس کتاب کے نزدیک، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، ان باتوں کو جانو جو اللہ نے واقعات اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، غور و فکر کرو ان آیات کے اوپر، جو عقائد بنائے ہیں ان عقائد کو چھوڑو، اور اللہ رب کائنات جو حقیقت بتاتا ہے، سچائی کی باتیں اپنی اس کتاب کے اندر جو اللہ نے اتاری ہیں، اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، جس طرح اللہ نے کا حق بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ نبی علیہ السلام آپ اس کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا ذکر کریں کہ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ایک مکان مشرق کی طرف گئی ہیں، یعنی کہ میں اللہ رب کائنات کی یکسوئی کے ساتھ عبادت کروں گی، اس کی بندگی کروں گی، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کروں گی، اس لیے وہ تنہائی کے اندر اکیلے میں اللہ کی عبادت کرنے جب گئی ہیں تو فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے حجاب کیا ہے، یعنی پردہ کیا ہے۔ یہ اللہ رب کائنات نے حیا جو ہے یہ انسانوں کی فطرت کے اندر رکھی ہے، یہ انسانوں کی فطرت کے اندر ہے۔ مریم علیہ السلام ابھی ایک لڑکی ہے، انہیں کسی نے یہ بتایا نہیں ہے، کسی نے حکم نہیں دیا انہیں کہ آپ حجاب کریں، آپ پردہ کریں، یہ مریم علیہ السلام کی فطرت کے اندر ہے، جو یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے، یہ مردوں کی بھی فطرت کے اندر ہے، یہ عورتوں کی بھی اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے۔ اگر ہم نے اسے مست نہ کر دیا ہو، اگر ہم نے اسے، اور جب انسان سے حیا اٹھا لی جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کا بیان جو اس کے لیے یہی ہے کہ جو دل چاہے اب یہ کرتا پھرے۔ یہ حیا انسان کو روکتی ہے، یہ پرہیزگار بناتی ہے، متقی بناتی ہے۔ تو انہوں نے حجاب کیا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ان کے پاس ہم نے اپنی روح کو بھیجا، یعنی فرشتے کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک دم انسانی شکل کے اندر ان کے سامنے آیا ہے۔ قالت، مریم علیہ السلام بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر واقعی ان کنت تقیا، واقعی اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تیرے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے، تیرے دل میں بھی اللہ کا اگر خوف ہے، تو بھی اللہ سے اگر ڈرنے والا ہے، یعنی اللہ کی سچی ولیاں، بہترین خاندان سے تعلق، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی عالم الغیب نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ انسانی شکل میں یہ آنے والا انسان جو ہے یہ اللہ رب کائنات کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے
اور یہ کس کام کے لیے میرے پاس آیا ہے؟ مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو پہچان گئی آپ کو، آپ اللہ کے فرشتے ہیں اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں میں اسے بھی جانتی ہوں، بلکہ مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کے ڈر گئی کہ کس نیت کے ساتھ یہ اچانک میرے سامنے آیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس انسان کا یہ کیوں میرے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ عالم الغیب نہیں ہے مریم علیہ السلام بھی، اللہ کی سچی ولیاں ہیں۔ یہاں تو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اور قبروں کے اندر انسانوں کو عالم الغیب بنایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ہی انہیں غیب کا علم ہے، اولادیں دیتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، دلوں کے حال جانتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنے عقائد انہوں نے گھڑے ہیں۔ یہ مریم علیہ السلام اللہ کی سچی ولی ہے، متقی خاندان، خود بھی اللہ سے ڈرنے والی، پتہ نہیں ہے انہیں کہ کیوں آیا ہے اور کون آیا ہے، فوراً اللہ کی پناہ کے اندر آئی ہیں اور ان کو بھی اللہ سے ڈرایا ہے کہ ان کن تو بقیہ، کہ اگر تمہارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تم اللہ کو جانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، تو تمہارا ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے تم میرے پاس آئے ہو؟ کالا، اس فرشتے نے کہا، انما انا رسول ربی، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آپ کے رب کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آنے کی وجہ کیا ہے، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے آیا ہوں، ایک غلام کی بشارت دینے کے لیے آپ کو آیا ہوں، آنے کا مقصد یہ ہے میرا۔ قالت، مریم علیہ السلام کہتی ہیں، انا یکون لی غلام، میری اولاد ہوگی؟ سورہ آل عمران میں آتا ہے انا یکون لی ولد، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے جو قانون ہے، اللہ کے جو نظام ہے، اس کو میں جانتی ہوں، اس کو میں سمجھتی ہوں۔ انا یکون لی غلام، میری اولاد ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ کوئی میں بدکار ہوں، نہ کوئی میں بری خاتون ہوں، نہ میں کوئی بری عورت ہوں۔ یعنی جو اللہ رب کائنات نے انسانوں کے لیے یہ جو نظام بنایا ہے، جو اللہ رب کائنات کا قانون ہے، اس قانون میں اللہ رب کائنات نے ایک تو جائز راستہ ہے، ایک نکاح کا، ایک شادی کا، اور ایک ناجائز راستہ ہے جو زنا کا ہے، بدکاری کا ہے۔ فرمایا کہ جائز نکاح میرا کسی سے ہوا نہیں ہے، شادی میری ہوئی نہیں ہے ابھی، اور برائی کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، میں اللہ سے اتنا ڈرنے والی ہوں، اتنا مجھے خوف ہے اللہ رب کائنات کا، تو یہ کام کیسے ممکن ہے؟ ایک ان کی ماں مریم علیہ السلام کی، جو اللہ رب کائنات سے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ اولاد چاہیے، اولاد میں کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے انہیں لڑکی دی اور آزمایا، اور وہ لڑکی کو اللہ رب کائنات آج اس کی کوئی دعا نہیں ہے مریم علیہ السلام کی، انہیں پتہ نہیں ہے واقعے کا، حالات کا، اور اللہ رب کائنات کا ارادہ دیکھیں آپ، کتنی بڑی آزمائش اللہ رب کائنات، کتنی بڑا اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہے مریم علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ بن مانگے اللہ دے رہا ہے آج، اور یہ بھی کہہ رہا ہے غلام زکیہ، فرمایا تمہاری یہاں غلام ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ انا یکون لی غلام، میری یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے، اور ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بری خاتون، نہ کوئی میں بری عورت ہوں۔ قال کذالک، فرشتے نے کہا کہ ہونا یہی ہے، بات تو یہی ہے، حکم تو یہی ہے، یہ بات تو پتہ ہے کہ تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، خاتون بھی اچھی ہو، اچھے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، بری عورت بھی نہیں ہو، نکاح بھی تمہارا نہیں ہوا ہے، لیکن کیا کرے، کام ہی اللہ رب کائنات کا ہے۔ قال ربک هو علی هین، تمہارے رب نے کہا ہے میرے لیے یہ کام بڑا آسان ہے، یہ کام میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس رب کائنات نے اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے ہوں، جس نے اتنی بڑی زمین بچھائی ہو، اتنا اونچا جس نے آسمان بنایا ہو، اتنے بڑے بڑے چاند، سورج، ستارے، اتنے بڑے بڑے سیارے جس نے آسمان پہ لگائے ہوں، یہ کام تو وہ رب کائنات کرنے والا، یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ حکم تو اس رب کائنات کا ہے۔
جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے مگر ستونوں کے آسمان کو جس نے کھڑا کیا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، وہ رب کائنات کا یہ حکم ہے. اس نے کہا ہے میرے لیے یہ کام جو ہے یہ بڑا آسان کام ہے میرے لیے. اللہ رب کائنات کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. کہ تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اسباب کی، اللہ رب کائنات کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اور رب کائنات نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے. وہ تو خالق اور مالک ہے ہمارا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی کو بتائے. کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ رب کائنات یہ معاملہ کیا ہے. کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. فرمایا قال رب کی ہوا علیہ حین، کہ اللہ رب کائنات کے لیے سارے کام آسان ہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ رب کائنات اپنی ایک نشانی دکھانا چاہتا ہے انسانوں کو اور اپنی رحمت سے، یعنی اللہ کی رحمت سے اپنی ایک نشانی دکھانا چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے اندر بتانا چاہتا ہے لوگوں کو اپنی قدرت، اپنا اختیار، کہ زمین آسمان کے اوپر نظام کس کا چلتا ہے، بغیر کسی سبب کے کام کیسے بناتا ہے اللہ رب کائنات. آج تو انسان سوچتا ہے، ہم بھی سوچتے ہیں کہ اسباب تو نہیں ہے، کمزور ہیں، کس طرح لوگوں کو سمجھائیں گے، لوگ ماریں گے بھی ہمیں. ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ رب کائنات غیب سے مدد کر سکتا ہے. اس طرح بدر کے اندر 313 کی مدد کی اللہ نے، فرشتوں کو اتارا اللہ رب کائنات نے. ہم اسباب کے معاملے میں پڑھتے ہیں کہ اسباب ہونا چاہیے سارے، بعض جگہ اسباب نہیں، اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین بھی ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام سے اٹھیں، اللہ کے لیے اٹھیں. اللہ غیب سے مدد فرمانے والا، اس سے پہلے بھی اللہ نے مدد فرمائی ہے، آج بھی یہ مدد آئے گی، آج بھی نصرت آئے گی. ایمان عقیدہ ہو، خالص خلوص ہو، نیت ہو، تو اللہ رب کائنات آج بھی بغیر اسباب کے انسانوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے. وہ معاذ اللہ تھکا نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہوا اس دنیا کو چلاتے چلاتے. وہ خالق ہے، وہ کل بھی، وہ 1500 سال پہلے جیسا تھا، وہ پہلے دن جیسا تھا، جیسے ہی آج ہے آج بھی. یہ تو انسان ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اور زیادہ جوان ہوتا ہے، جوان کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کے معاملات ہیں. اللہ رب کائنات کا حساب ایسا نہیں ہے. وہ خالق ہے ہمارا. فرمایا کہ لوگوں کے لیے اسے ہم نشانی بنائیں گے اپنی رحمت سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ تو اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا ہو چکا ہے. کام تو یہی ہونا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کہ ہونا یہی ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. پھر وہ جب اس حال کے اندر آئی ہیں مریم علیہ السلام، تو وہ اس کو لے کے، اپنی اولاد کو لے کے، یعنی اس حال میں آئی ہیں کہ ان کی اولاد ہونے والی ہے. تو وہ کچھ دور مکان کے اوپر چلی گئی ہیں مریم علیہ السلام کہ ابھی قوم دیکھے گی اس حال میں میرے کو، تو ابھی سے انگلیاں اٹھانا شروع کرے گی، لوگ باتیں بنانا شروع کریں گے، لوگ تانے دینا شروع کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی اولاد میری ہوئی نہیں ہے، اس حال میں آئی ہوں اور اللہ کا حکم ہو چکا ہے، تو کیوں نہ میں کسی دور دراز مکان کے اوپر جاؤں اور وہیں جا کے میں کچھ دن ٹھہروں. فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر تکلیف جو تھی انہیں، درد انہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے کر آیا ہے، یہ تکلیف، یہ درد انہیں. تو قالت، یہاں پر آ کے انہوں نے کہا ہے کہ یا لیتنی مت قبل وہذا كنت نسیا منسیا، کہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی یا بھولی بسری ہو جاتی، لوگ مجھے نہ جانتے، میری یادداشت چلی جاتی، لوگ مجھے بھی بھول جاتے. کہ اس حال میں آ چکی ہوں کہ میری یہاں اولاد ہونے والی ہے، کس طرح جا کے میں قوم کو سمجھاؤں گی، قوم کس طرح مانے گی میری ان باتوں کو، کس طرح سمجھاؤں گی قوم کو. ایک لڑکی ہے، وہ قوم کو جا کے کیا بتائے گی، قوم والے نہیں مانیں گے. میرا خاندان کیا ہے، میرے والد متقی ہیں، میری والدہ ایماندار ہے، میں خود اللہ سے ڈرنے والی ہوں، معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک عزت ہے. تو یہ ڈر، یہ خوف انہیں کہہ رہا ہے کہ کاش میں اس سے پہلے، یہ دن دیکھنے سے پہلے اس حال میں آئی ہوں، کاش میری وفات ہو جاتی. قوم کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، قوم کو بتانا بڑا مشکل ہے. کون یقین کرے گا میری اس بات کا، کوئی نہیں مانے گا میری یہ بات. تو فناداها من تحتها، تو نیچے سے ایک آواز
ان کے پاس آئیے، مریم علیہ السلام کے پاس، کہ اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اس اللہ رب کائنات نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، ایک پانی کا جاری کیا ہے۔ وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تو تم کھجور کے اس تنے کو پکڑو اور اسے ہلاؤ، تو ساکت علیک رطبا جنیا، تم اللہ کی قدرت دیکھو گی کہ اس میں سے پکی کھجوریں اللہ رب کائنات تمہارے لیے گرائے گا۔ یعنی نیچے سے اللہ رب کائنات نے چشمہ بھی مریم علیہ السلام کے لیے جاری کیا، بہترین پانی پینے کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اور کھانے کے لیے اللہ رب کائنات نے پکی کھجوریں مریم علیہ السلام کے لیے انہیں عطا کی۔ فرمایا فکلی وشربی، اب کھاؤ اور پیو، وقرری عینا، اور اپنی اولاد کو دیکھو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اب ہوئی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تم کسی آج انسان کو دیکھو تو فقولی، ان سے کہنا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ آج کے دن میں نے صوم رکھا ہے، روزے سے ہوں، روزے کی میں نے نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی۔ یعنی اللہ کے عبادت کرنے والیاں اور عبادت کرنے والے، یعنی اللہ جب کوئی خوشی دیتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے اللہ رب کائنات، تو یہ اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ صوم رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہمارے حال کیا ہے؟ اللہ رب کائنات ہمیں نعمت دیتا ہے، کوئی بھی خوشی دیتا ہے، ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں، گانے بجانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا غضب بڑھ گیا، اللہ ناراض ہو۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ نے رحمت دی، ہم اس کا بدلہ اللہ کو کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ فوراً انہوں نے کہا کہ صوم کی، اللہ نے ہمیں تربیت دی ہے اس کے اندر، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے یہ واقعات کے اندر کہ اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی شکر گزاری کے لیے صوم رکھا، اور یہ بات کہی کہ آج کے دن بات نہیں کروں گی، ہم تو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، روزہ ہے اور سارے کام ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں روزہ بھی ہے اور خاموش بھی ہے، بولنا بھی کچھ نہیں ہے، جائز بھی نہیں بولنا ہے، ناجائز کے ساتھ، ناجائز تو ہے ہی نہیں، جائز بھی پابندی لگا دی ہے اس کے اوپر، اور یہاں ہمارے روزے، ہم روزے میں رکھتے ہیں اور سارے کام ہمارے کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، کہ پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے قوم کے پاس آئی ہیں تو قالو، قوم نے کہا یا مریم، اے مریم، لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، یہ تو تم بڑی غضب کی شے لے کر آئی ہو، یعنی تمہاری گود میں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ تم کہاں سے لے کر آئی ہو اس کو؟ یہ اولاد تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تمہیں جانتے ہیں ہم، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ ان واقعات کے اندر اللہ نے حقائق بیان کیے مریم علیہ السلام کے پورے، انہیں پاک کیا اللہ نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بتائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ کس طرح ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد قوم کیا کہہ رہی ہے، ان کو تانے کیا دے رہی ہے قوم نے کہ تم نے اگر شیئن فریہ، یہ کون سی چیز، کون سی شے تم اٹھا کے لائی ہو غضب کی ہے، کہ تمہاری گود کے اندر یہ بچہ کس کا بچہ ہے؟ یہ یا اخت ہارون، قوم کہتی ہے اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں کوئی بری خاتون تھی، کہ تم نے کام کیا کیا ہے تم نے۔ یعنی ہم تمہارے بھائی ہارون کو بھی جانتے ہیں، تمہاری ماں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے باپ کو بھی جانتے ہیں، عمران کو، متقی خاندان سے تمہارا تعلق ہے، یہ کام تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے۔ یہاں جو ہارون آئے ہیں یا اخت ہارون، صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے اور مسند احمد کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نجران کی طرف بھیجا، تو وہ قوم والے جو نجران کے تھے انہوں نے کہا آپ کی کتاب کے اندر یا اخت ہارون ہے کہ اے ہارون کی بہن۔ جس طرح آج کے مولوی یہ سارے پریشان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، ایک ایک آیت اٹھا کے لاتے ہیں، چالاک بھی ہوتے ہیں، دین فروش، اس طرح وہ بھی مکار تھے، دعوت کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والے۔ یہ منکر حدیث بھی لاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بتائیں اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے، یہ بات تو ایسی ہے، اس میں تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے
لغت میں تو اس کی تشریح اس طرح بیان ہوتی ہے. تو اس طرح اس وقت بھی لوگ تھے, انہوں نے کہا یا اخت ہارون, آپ کی کتاب کے اندر آتا ہے. تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو زمانوں کا فرق ہے, سالوں کا فرق ہے. یہ تو آپ کی کتاب میں جو یا اخت ہارون آیا ہے مریم علیہ السلام کے لیے کہ اے ہارون کی بہن, تو وہ صحابی پریشان ہو گئے. انہوں نے کوئی جواب ان کو نہیں دیا, بلکہ واپس آئے, نبی علیہ السلام سے پوچھا. اللہ کے رسول نجران گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا یا اخت ہارون کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ان کو کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا انہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد, اپنے بچوں کے نام جو رکھتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھتے تھے اور نیک انسانوں کے نام پر رکھتے تھے. اس لیے یا اخت ہارون آیا ہے, اس لیے نام رکھا ہے. یہ اسلام نے بڑی جگہ دی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو اسلام کے اندر عیسیٰ نام ملے گا, موسیٰ بھی ملے گا. آپ کو کسی عیسائی, کسی یہودی کے گھر میں محمد نام نہیں ملے گا. آپ کو اسلام میں ابو بکر بھی ملے گا, عمر بھی ملے گا, عثمان بھی ملے گا, علی بھی ملے گا, حسین بھی ملے گا, سارے نام ملیں گے. آج بھی آپ کو ایسے خاندان ملیں گے جہاں ابو بکر نام نہیں ہوگا, یا عمر نام نہیں ہوگا, یا عثمان نام نہیں ہوگا, موسیٰ اشعری نام نہیں ہوگا. یہ سارے نام آج بھی خاندان کے اندر آپ کو دیکھنے نہیں ملیں گے. اسلام نے تو صرف ہونے اپنے سارے انبیاء کی عزت کی ہے, ساری کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے, سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اسلام کی دعوت تو ایسی ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے, یہ بڑا خانہ لگا ذکر. آپ دیکھیں اسی قوم کے اندر آپ کو لوگ نظر آئیں گے, کسی نے بھی سمجھایا ہے کہ شان نزول کیا ہے, قوم کی سمجھ میں آ گیا ہمارا خانہ لگا ذکر. وہ اما بنعمت ربی کا فحال, جس قوم کی سمجھ میں آیا ہوا ہے, کوئی آپ سے شان نزول نہیں پوچھتا اتنا آیتوں کے بارے میں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, صحابی کی سمجھ میں یہ آیتیں نہیں آئی ہیں, اس امت کی سمجھ میں یہ آیتیں آ گئی ہیں. آپ کہیں اموات غیر آیا انک میت و انہم میتون, کتنے شان نزول کیا ہے اس کا, موقع کون سا ہے, وقت اور محل کیا تھا اس کا, کیوں اللہ نے نازل کی ہے, شان نزول لے کر آؤ. تو اتنی جو آیتوں میں تم ایمان لے کر آئے ہو, روڈوں کے اوپر چرچے کر رہے ہو, تم نے کبھی اپنے مولوی سے پوچھا کہ شان نزول کیا تھا اس کا؟ تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس وقت یہ لوگ بھی یہ تھے. تو فرمایا یا اخت ہارون, قوم نے کہا کہ اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا, نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی. مریم علیہ السلام کو ابتدا کے اندر بتایا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, کہ گود کی عمر میں, دیواری کی عمر میں یہ بچہ بولے گا. مریم علیہ السلام نے قوم سے کوئی حجت نہیں کی, ایک لفظ نہیں بولا, قوم کو کوئی جواب نہیں دیا, خاموش ہے مریم علیہ السلام اور سن رہی ہے ان کی ساری باتیں, ساری چیزیں غور سے ان کی سن رہی ہیں خالی. اور کام کیا کیا انہوں نے, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, اپنے گود کے بچے کی طرف انہوں نے صرف اشارہ کر دیا ہے. اب قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ, تو وہ بچہ گود کا جو تھا اس نے فوراً کلام کیا ہے, اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے کی حیثیت سے اس زمین کے اوپر اللہ رب کائنات نے مجھے اتارا ہے. اور آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. یعنی تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جس اللہ رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا بڑا اللہ نے معجزہ دکھایا کہ گود کی عمر میں جو بچے کے منہ سے کلام کرا دیا. گود کے بچے روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کلام نہیں کرتے, بات نہیں کرتے گود کے بچے. تو اللہ نے اتنی بڑی قدرت قوم والوں کو دکھائی کہ اتنا بڑا میرا معجزہ تم دیکھ رہے ہو کہ گود کا بچہ تم سے کلام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. تو وہ رب کائنات جو گود کے بچے کو کلام کرا دے, وہ بغیر بات کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے میں بھی قادر ہے وہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تمہیں ماں دکھتی ہے مریم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کی تو باپ کو چھوڑے, ان کی تو ماں بھی نہیں ہے. بغیر ماں باپ کے جو آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دے, جو آدم علیہ السلام کو بنا دے, تو ان کے اوپر تمہارا اعتراض کیوں نہیں ہے آدم علیہ السلام کے اوپر؟ تم ایمان لے کر آئے ہو آدم علیہ السلام کے اوپر کہ ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام کے اوپر. تو بغیر ماں باپ کے جو اللہ رب کائنات آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پہ قادر ہے, تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ رب کائنات پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ وہ قادر ہوگا بالکل. بغیر ماں باپ کے وہ پیدا کر سکتا ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے مٹی سے انہیں بنایا تھا آدم علیہ السلام کو. اور ثم قال له کن, وہ رب کائنات نے صرف کہا تھا کہ کن, ہو جا.
جس رب کائنات کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، جو قرآن میں اللہ کی تعریفیں ہیں، وہ اسی لیے تعریف ہے کہ وہ رب کائنات جیسا تو لاؤ، الہ تو لاؤ کوئی ایسا جو ارادہ کرے اور سوچے اور کہہ دے کن اور فیکون، وہ کام ہو جائے۔ کوئی ہے ایسا الہ؟ کوئی زندہ ایسا معبود لا کے دکھاؤ، کوئی داتا بنا کے دکھاؤ، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا لے کر آؤ ایسا جو کہتا ہو کہ کن اور فیکون، وہ کام ہو جائے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی ہے ایسا الہ تمہارا کہ یہ کام کر سکے؟ کن اور فیکون کے ساتھ وہ کام ہو جائے؟ کوئی نہیں ہے زمین کے اوپر ایسا، نہ ماضی میں، نہ آج، نہ کل آنے والا، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ تو خالق کی شان ہے، یہ تو خالق کا احسان ہے، یہ خالق کا کرنا ہے، یہ مالک کا کرنا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے۔ کن فیکون والی صفت تو اللہ رب کائنات کی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا، قوم کو بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کے غلام کی حیثیت سے زمین کے اوپر آیا ہوں۔ اس طرح نبی علیہ السلام کو بیان فرمایا تھا سورہ فرقان 13 آیت کے اندر کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، کہ بابرکت ذات ہے اللہ رب کائنات کی جس نے قرآن کو فرقان بنا کے فرق کر دینے والی کتاب، حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرتی ہے، کس پہ اتارا؟ علی عبدی، فرمایا اپنے بندے، اپنے غلام کے اوپر یہ قرآن اتارا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وہ بھی خالق اور مالک نہیں تھے، آقا نہیں تھے، سرور کائنات نہیں تھے، دونوں جہاں کے خالق اور مالک نہیں تھے، وہ بھی عبدہ و رسول تھے، اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ ضرب لگائی ان کے عقائد پہ عیسائیوں کے۔ اس سے پہلے یہی سارے کام یہودی بھی کر چکے ہیں۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا عقیدہ کیا ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، غلام اللہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کرنے آیا ہوں، اللہ نے کتاب مجھے دی ہے۔ اور یہ بات بھی ایسی کی ہے بیٹے بنانے کی کہ قرآن کہتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من، یہ بات اگر آسمان کو بتا دی جائے کہ اللہ کی اولاد ہوئی ہے، اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من، یہ بغیر ستون کا آسمان کے اوپر اگر یہ آیت، یہ بات بتا دی جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، یہ زمین ٹوٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ جو پہاڑ چاروں طرف دکھائی دے رہے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے، اگر ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ انت اول الرحمن ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے مان اللہ، تو نہ زمین اس بات کو برداشت کر سکتی ہے، یہ کھا جائے سارے انسانوں کو، اور یہ آسمان بغیر ستون کے نیچے گر جائے، اور یہ سارے پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، انت اول الرحمن ولدا، کتنی بھاری بات تم لائے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے۔ نبی علیہ السلام کو بیان فرمایا قرآن نے، کل آپ ان کے سامنے اعلان کریں اس بات کا کہ هو اللہ احد، کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے وہ سب سے کائنات کے اندر، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس سے کوئی بیٹا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ جیسا کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ یہ نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا۔ آج اس رسول کے ساتھ بھی یہی کیا ہے کہ اس رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نور من نور اللہ کا عقیدہ دیا ہے۔ آج انہوں نے بیٹا بنایا تھا، انہوں نے اللہ کے نور میں سے نور بنایا، ماذ اللہ، اللہ کو بھی کمزور کر دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کوئی شان نزول نہیں ہے اس کا، مطلب کی بات ہے، مفاد کی بات ہے، مسلک کے فائدے کی بات ہے، اکابرین کی دفاع کی بات ہے، یہ روڈوں میں لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ کہتے ہیں اللہ زمین اور آسمان کا نور نہیں ہے، تو قرآن تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء،
کہ اللہ کی کوئی مثال بھی تو نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ منع بھی تو کرتا ہے کہ میرے لیے مثالیں نہ دو. کیوں تم نے مثال دی؟ قرآن کی ایک آیت کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو. اور اگر اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا بھی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ہر طرح کی تعریف اللہ کو زیب دیتی ہے. وہ جو خالق ہے، مالک ہے، وہ جس کی چاہے قسم اٹھا لے، ہر طرح کی تعریف اس کو زیب دیتی ہے. زمین آسمان کو اس نے بنایا ہے. وجعل الظلمات والنور، اندھیرے کا بھی خالق ہے اور روشنی نور کا بھی خالق ہے. وہ نور تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ معاذ اللہ خود نور کا کیسے ہو جائے گا؟ اور نبی علیہ السلام اس نور کے شریک، اس کا حصہ کیسے ہو جائیں گے؟ اگر یہ قرآن کی آیت انہوں نے بیٹا بنایا تو قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اور یہ عقیدہ اگر بیان کیا جاتا کہ اللہ کے نور میں سے شریک ہوئے تو قرآن کی آیت کا انداز کیا ہوتا؟ اللہ کون سا کلام نازل کرتا ان کے اس کفریہ جملے کے اوپر کہ اللہ نور کا ہے اور نبی علیہ السلام اس نور کے حصے ہیں، اس کے ٹکڑے ہیں. مان اللہ، اتنا سنگین جرم کیا انہوں نے. عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ احد نہیں ہوا، اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہوا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ احد بھی ہے، وحدہ لا شریک بھی ہے. یہ کیسا وحدہ لا شریک ہے؟ یہ کیسا احد ہوا اللہ؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اگر معاذ اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ احد نہیں ہے، پھر اکیلا نہیں ہے اللہ، وحدہ لا شریک نہیں ہے اللہ. اور یہاں اللہ کے آخری رسول کو شریک کرا دیا اور اس کے باوجود قاری پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد. ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہے. اور صبح شام پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد وحدہ لا شریک. صبح شام پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. شریک بنایا ہے پھر کہتا ہے شریک کوئی نہیں ہے اللہ کا. ان کو سمجھایا گیا، یہ بات بتائی گئی ان کو کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو دین کے اندر ایک لینے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، حد سے آگے نہ نکلو. یہ کفریہ جملے، اس سے توبہ کرو، رجوع کرو، اس سے معافی مانگو اللہ سے. تم یہ باتیں بیان نہ کرو، یہ عقائد نہ رکھو تم کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں. یہ باتیں بیان نہ کرو. قرآن نے پھر ان کی وضاحت کی سورہ مائدہ کے اندر، اور یہاں سے آ کے وہ رکے نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ هو اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے، یہی جو مسیح جو ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ ہے، یہی اللہ ہے. اب پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین کا تیسرا ہے. یعنی ایک عقیدہ ان کا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، مریم علیہ السلام بھی اللہ ہے مان اللہ، اور اللہ تو ہے اللہ، تین کا تیسرا بنایا انہوں نے. قرآن نے ان کو اس بات سے روکا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کے سامنے بیان کی کہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں خود اللہ ہوں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اس رب کائنات کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے اور جو میرا خالق ہے، جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے، اس رب کائنات کی بندگی کرو، اس طرح آؤ. اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، شرک کر لے، اس کے اوپر اللہ کی جنت جو ہے حرام ہے. یہ نعمت و بھری جنت اللہ رب کائنات نے اس کے لیے حرام کر دی. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جہنم کی آگ سے. یہ انہوں نے دعوت دی اور قوم کے سامنے یہ کہا کہ انی یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں. قرآن یہ فتوے لگاتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو یہ بات کہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے وہ کافر ہے. اور اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہی مستوی عرش کا خدا ہو کر اور زمین پہ جو اترا ہے مصطفیٰ ہو کر، جو یہ جملہ بیان کرے، جو یہ کہے کہ محمد کا کھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
اور محمد کا گاتے ہیں. آیا ہے بلاوا ہمیں دربار نبی سے، مدینے والے جھولیاں بھر بھر کے ہمیں دیتے ہیں. قرآن کے فتوے ان کے اوپر نہیں جائیں گے. یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے رہیں گی. ہم اللہ کی ذات کے اندر نبی علیہ السلام کو شریک کرا دیں، حقوق اور اختیارات نبی علیہ السلام کو دے دیں، تو یہ قرآن کی باتیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. قرآن کہتا ہے یقیناً وہ کافر ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ فتوے قرآن نے لگائے. ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے یہ فتوے لگے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرانے والوں کے لیے. اور جو یہ بات بھی بیان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تم حق بات بھی بیان نہیں کر سکتے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے، تو قرآن کہتا ہے ایسے سارے فَأُولَٰئِكَ میں سارے آ گئے، سارے ظالم ہیں، یہ سارے فاسق ہیں، سارے کافر ہیں. یہ کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے تمہارے منہ نہیں کھلتے آج یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس بات کو بتانے میں تمہیں ڈر لگتا ہے. رشتے ناطے ختم نہ ہو جائیں، دوستیاں نہ ٹوٹ جائیں، تجارت کے لین دین یہ ختم نہ ہو جائیں. صبح شام اللہ کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سورہ اخلاص کی تفسیر میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کہ اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، مجھے جب اللہ کے ساتھ میرے ساتھ کبھی جو شریک کراتی ہے، انسانوں کو میرا بیٹا بتاتی ہے. یہ گالی دینا اللہ رب کا ہے. صبح شام روڈوں کے اوپر یہ کلمے لکھے جا رہے ہیں کہ نور من نور اللہ، اور ایک ایمان والا وہ یہ بھی بات نہیں کہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کے حقوق، اس کے اختیارات اللہ کے بندے کو نہ دو. قرآن نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تم جاننا چاہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے اللہ رسول، ایک رسول ہے صرف اللہ کے. کان کھول کے سن لو یہ بات، سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان فرمائی. ان کی اہمیت، ان کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہے وہ. اور یہی بات آل عمران 144 میں نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی کہ ما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے. من مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں ہے. خالق مالک نہیں ہے، رازق و غفار نہیں ہے، وہ الجبار نہیں ہے، وہ تو صرف ایک اللہ کے رسول ہے. اور یہ بڑا مقام ہے. یہ جو تانے دیتے ہیں آج کہ تم گستاخ رسول ہو، تم رسولوں کو نہیں مانتے، تم رسولوں کی عزت نہیں کرتے. یہ رسول جو ہے نبی علیہ السلام کا اور انبیاء کا سب سے بڑا مرتبہ مقام کیا ہے؟ انہیں رسول ماننا. یہ سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے. یہ تو گھر کے لوگ رسول نہیں مان رہے تھے نبی علیہ السلام کو. ابو جہل اور ابو لہب نے نہیں مانا، محمد رسول اللہ نہیں کہا اس نے. محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں قوم کہتی ہے کس حیثیت سے؟ عبداللہ کا بیٹا ہے، بس رسول نہیں مانتے ہم. قوم یہ کہتی تھی نافرمان. نبی علیہ السلام کو رسول ماننا یہ نبی علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے. یہ مقام ہے نبی علیہ السلام کا کہ رسول مانا ہے، اسے اطاعت کرنی ہے. اگر ان کی محبت کرنی ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنی ہے، اولاد سے زیادہ محبت کرنی ہے، یہ رسولوں کے مقام ہے. یہ مقام نہیں ہے کہ ان کے دن منائے جائیں، ان کے نعرے لگائے جائیں، ان کے نام پہ کھلایا اور پلایا جائے، ان کے عرس اور میلے لگائے جائیں، ان کی نقش قدم پہ چلنا، ان کی سنت کو زندہ کرنا، یہ رسول اللہ سے محبت ہے. فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جا چکے ہیں. نبی علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ کے ساتھ آل عمران میں بیان فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول آ کے جا چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے یہ صدیقہ ہے، سچی ہے. یہ نبیاں نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہے، صدیقہ ہے، یہ سچ بولنے والی ہے. وہ امہ صدیقہ کانا یا کونان الطعام، یہ دونوں ماں بیٹے جس سے کھانا کھایا کرتے تھے. جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر مشرکان مکہ نے جو اعتراض کیا سورہ فرقان میں آتا ہے کہ ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کے ہمارے پاس بھیجا ہے. ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یا
الاسواق, کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تسلی دی, وما ارسلنا قبلک من المرسلین, نبی علیہ السلام آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں اس زمین پہ, لیکولون الطعام ویمشون فی الاسواق, وہ سارے کھانا کھانے والے تھے, بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے. کوئی کھانے پینے والا بھی خالق اور مالک ہوتا ہے, کوئی الہ ہوتا ہے, آقا ہوتا ہے, آقا تو جہاں ہوتا ہے جو کھانے کا, جسے تکلیف سے بھوک لگتی ہو, جسے پیاس لگتی ہو, جسے تکلیف ہوتی ہو, جس کی اولاد ہوتی ہو, جو خود کسی کی اولاد ہو, وہ بھی خالق ہو سکتا ہے, وہ بھی مالک ہو سکتا ہے, وہ بھی اللہ ہو سکتا ہے, معاذ اللہ, وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے. جو پیدا ہوا ہو, نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام ملتا ہے, والد کا نام ملتا ہے, دادا کا نام ملتا ہے, چچا کا نام ملتا ہے, پورا خاندان ہے نبی علیہ السلام کا. جو کھانا کھانے کا محتاج ہو, جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزارتا ہو, گھر میں فاقے کرتا ہو, 2 مہینے کھجور اور پانی کا گزارا کرتا ہو, یہ الہ ہو سکتا ہے, یہ خالق اور مالک ہو سکتا ہے, سرور کائنات ہو سکتا ہے. خالق اور مالک تو وہ ہوتا ہے جو دنیا, رب العالمین, جو تمام عالمین کو کھلاتا ہے, خود نہیں کھاتا ہے, تمام عالمین کو سلاتا ہے, خود نہیں سوتا ہے. ایسا خالق ہوتا ہے, ایسا مالک ہوتا ہے. فرمایا یہ خالق نہیں ہو سکتے, یہ مالک نہیں ہو سکتے, یہ تو ماں بیٹے جو تھے, یہ کانا یا فلانے تو عام, یہ دونوں ماں بیٹے یہ کھانا کھانے والے تھے, یہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, یہ کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس؟ یہ بڑا محبت بھرا اللہ نے انداز بیان فرمایا کہ یہ آ جائیں, یہ کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس توبہ کے لیے, استغفار کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, بہت رحم کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. قریب آ جائیں گے. یہ 25 دسمبر یہ عقائد ہے ان کے, آج یہ توبہ کے لیے نہیں آتے, استغفار کے لیے نہیں آتے. قرآن نے دعوت دی انہیں, کلمہ پڑھنے والوں کو بھی سمجھایا کہ یہ عقیدہ چھوڑو, قریب آؤ, معافی مانگو, توبہ کرو اللہ سے ان عقائد سے, اللہ معاف کرنے والا ہوگا, رحم کرنے والا ہوگا. یہ 25 دسمبر یہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے, یہ عقیدہ ہے آج. اور یہ کرسمس کی مبارک باتیں جو دی جاتی ہیں, آج تو کلمہ پڑھنے والے بھی یہ مبارک باتیں دے رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے, اور ان کے ساتھ کیک کاٹتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں میری کرسمس کی. اپنی عبادت گاہیں یہ سجاتے ہیں 25 تاریخ کو, ان کے گھر سجتے ہیں, عید مناتے ہیں یہ. اور یہ میری کرسمس کا مطلب, اس دن معاذ اللہ اللہ رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, جنم دیا, معاذ اللہ. یہ عقیدہ ہے سر. اس عقیدے کے ساتھ آج یہ معاشرے کے اندر 25 دسمبر کی مبارک باتیں دی جا رہی ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کلمہ پڑھنے والے بھی. جس رسول نے یہ کہا کہ هو اللہ احد, ان کو سمجھانا یہ تھا کہ اللہ اکیلا ہے, اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آج ایک جیسے ہو گئے, کیونکہ نبی علیہ السلام کو پھر سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ کی پکار کیسے لگائیں گے پھر, اور نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا پھر؟ ان کو سمجھانے کے بجائے ان سے آگے نکلے ان سے. انہوں نے کہا ہم تو عیدوں کی عید منائیں گے, تم کہتے ہو عید کا دن ہے, ہم اپنے 2 عیدوں کو جو نبی علیہ السلام نے بتائی کہ 2 عیدیں ہیں, ان 2 عیدوں پر یہ عید قربان کر دیں گے اپنی. نبی علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں, اور عقیدہ کیا ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو یہ چراغا, تم اعتراض کرتے ہو چراغے کے اوپر, کہتے ہیں کہ اللہ نے چراغا کیا, آسمان کے سارے ستارے بی بی آمنہ کی چھت کے اوپر آ گئے تھے. کہتے ہیں دیکھو اللہ رب کائنات نے سارے ستارے جمع کر کے چراغا کیا. جھوٹ اور بہتان باندھنا شروع کیے, اور جھنڈے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا, 3 جھنڈے بیت اللہ کے اوپر لگائے, جھنڈے بھی لگائے. پھر میلاد منانے کون آیا؟ فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کی سواریاں آتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ میلاد بی بی آمنہ نے اپنی کانوں سے سنا ہے. ایسے کفریہ, ایسی شرکیہ الفاظ, ایسے بہتان, ایسی جھوٹ گھڑے انہوں نے, اور ان سے آگے نکلے ہیں یہ. کہتے تم کیا مناؤ گے 25 دسمبر, ہم دکھائیں گے تمہیں 12 ربیع الاول منا کے. ان کا جو دل چاہتا ہے یہ دین کے اندر اضافے کرتے ہیں, غلو کرتے ہیں دین کے اندر.
نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ غلو کرنے والے، زیادتی کرنے والے دین میں 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ بیان فرمایا، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے یہ جو دین کے اندر زیادتی کرے، غلو کرے۔ اور نبی علیہ السلام کے نواسے کا یہ غم مناتے ہیں، اس کی پیدائش نہیں مناتے، حسین رضی اللہ عنہ کی، اس کی پیدائش یاد نہیں ہے، اس کا غم مناتے ہیں، اور نانا کی پیدائش مناتے ہیں، اس کا غم یاد نہیں ہے۔ ان کا جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے غم مناتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے گھر کا دین ہے یہ، باپ داداؤں کا دین ہے یہ، مولوی اور پیروں کا دین ہے یہ، مسلک کا دین ہے یہ، محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین میں کسی کی پیدائش نہیں ہے، کسی کی موت کی غم نہیں ہے سالانہ۔ یہ تو سیدھا اور سچا دین اللہ رب کائنات نے بیان فرمایا، اور اس قوم کی طریقے کے اوپر یہ چلے ہیں جس کے اوپر خود نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی کہ لعنت اللہ یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ لعنت ہو یہودیوں پہ اور نصرانیوں کے اوپر جنہوں نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور قرآن میں بھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ نے بھی لعنت فرمائی، داؤد علیہ السلام کی زبان سے کروائی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کروائی۔ کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہی پیشن گوئی کی تھی کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلی امت کے طریقے پہ چلو گے، ان کا طریقہ تم اختیار کرو گے، ہاتھ بہاتھ اور بالج ببالج، یہاں تک کہ اگر کوئی گو کے بل کے اندر بھی جائے گا ان میں سے تو تم بھی اس کے اندر داخل ہوگے۔ تو آج یہ قوم آپ کو نظر آئے گی کہ بالکل مشابہت انہوں نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کوئی اگر کسی قوم کی مشابہت کرے گا اس کا شمار اسی کے اندر ہوگا۔ آج بنی اسرائیل کا طرز عمل اپنایا، ان کا کام کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکتمون ببعض، کتاب کے بعد حصے کو مانتے تھے، پاس کو چھوڑتے تھے۔ آج یہ آپ کو انداز ملے گا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کا کہتے تھے، اپنی ذات کو بھول جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وانتم تتلون الکتاب، کتاب کے پڑھنے والے ہو تم، کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو تم۔ ان کو بالکل انہیں کا انداز انہوں نے اپنایا، وہ بھی دین فروش تھے۔ یہ بھی آج دیکھ رہے ہیں آپ کو دین فروشی نظر آئے گی یہاں پر بھی۔ اور ہیپی نیو ایئر منانا انہوں نے پھر شروع کیا ہے، یہود و نصارہ کی طرح کی 31 تاریخ ختم ہوگی اور اس کے بعد پھر چراغاں کیا جائے گا، روڈوں پہ نکلا جائے گا، عوام الناس کو پریشان کریں گے فضول خرچی کر کے، اللہ کے غضب کو بھڑکائیں گے، اللہ کو ناراض کریں گے اور جشن منائیں گے یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح روڈوں پہ نکل کے کہ بڑا کام کیا ہے۔ کیا ہوا؟ 1 سال گزر گیا ہے، اس کے اوپر جشن منانا تھا۔ یہ جو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جو انگریزی کیلنڈر چل رہا ہے ہمارا، اس پہ تو اللہ سے ڈرنا تھا، خوف کھانا تھا ہمیں۔ کس بات کی خوشی ہے یہ جو 1 سال ہمارا نکل گیا زندگی سے، یہ جو 1 سال آنے والا ہے، ایسے کون سے کارنامے تھے ہمارے جس میں اتنی خوشی منائی گئی، اتنی فضول خرچی کی گئی؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یہ آتش بازی جو انہوں نے کی ہے سڑکوں پہ روڈوں کے اوپر، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ۔ ان کا طریقہ انہوں نے عیسائیوں کا اپنایا ہے اور کہتے کیا ہے کہ جی 1 سال گزر گیا ہے، ہمیں ڈرنا تھا اللہ رب کائنات سے اپنے اعمالوں کو دیکھ کے، پورے سال پہ نظر ڈالتے تو ڈرنا تھا ہمیں۔ اثر سے لے کے مغرب اس وقت نے ہمیں موت سے کتنا قریب کیا ہے۔ یہ سال جو گزر رہا ہے ہمارا زندگی سے نکل رہا ہے، موت کے قریب جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ، وقت رکنے والا نہیں ہے یہ، اس کی قدر اس کی قیمت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ گھر میں جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنے ہیرے ہیں، جتنا مال ہے، ساری دنیا کا انسان لوٹا دے اور کہے کہ ایک لمحہ چاہیے اللہ، اور زیادہ 1 منٹ چاہیے، یہ ہیرے سے بھی 1 لمحہ نہیں خرید سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی کرنسی لے کر آ جائیے اور دکھائے کہ دیکھو پاکستانی نہیں ہے، امریکہ کا ڈالر لایا ہوں یہ میں،
اس سے مجھے اللہ ایک لمحہ اور دے دے، 1 منٹ اور دے دے، یہ نہیں خرید سکتا ہے۔ یہ ہیرے سے زیادہ قیمتی 1 منٹ ہے، 1 لمحہ ہے، جو موت کے مستقل ہمیں قبر سے ہمیں قریب کر رہا ہے، نزدیک کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن نے بھی یہی بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، کون سی کل؟ آخرت والی کل، اس کے لیے تم نے کیا ایسا دامن، اتنی آرام سے کیسے سو جاتے ہو تم، کیسے تمہیں نیندیں آ جاتی ہیں نرم بستروں پہ؟ ایسے کون سے اعمال ہیں ہمارے جو بے خبری کے ساتھ ہم سو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ اللہ کہہ رہا ہے غور کرو، اپنا محاسبہ کرو، احتساب کرو اپنا، کہ یہ سال میں کتنے گناہ تم نے کیے، کتنے نیکیاں تم نے کی ہیں، آج پورے دن کیا کیا ہے تم نے۔ یہ موت سے قریب جا رہے ہو تم، موت سے قریب کر رہا ہے اللہ تمہیں۔ یہ وقت یہ کوئی خرید نہیں سکتا، یہ رکنے والا بھی نہیں ہے کسی کے حکم سے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ وقت، اس کا اچھا استعمال خالی ہم کر سکتے ہیں اس وقت کا۔ یہ لغویات سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو صفات قرآن نے بیان فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون میں ہے، کامیاب مومن کون ہے؟ وہم عن اللغو معرضون، لغویات سے منہ موڑنے والے، ہر طرح کی لغویات سے، بےہودہ گفتگو سے، یہ آتش بازی سے، یہ ٹائم کو پاس کرنے سے، خالی ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، یہ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے یہ گھاٹے کے اندر ہے، سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور حق اور عمل صالح کیا، ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے پوری زندگی کے اندر، اپنا محاسبہ کیا، احتساب کیا، لوگوں کا نہیں کر رہے ہیں احتساب، اپنے احتساب کرنا ہے۔ قرآن کی ہر آیت یہ پہلے میرے لیے ہے، یہ سوچ رکھنی ہے ہم نے، احتساب تو جب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان پہلے میرے لیے ہے، قرآن کی یہ آیتیں پہلے میرے لیے، یہ ساری خامیاں، یہ ساری برائیاں میرے اندر ہے، جبھی تو ان کو دور کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ فلانے کے لیے ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان دوسرے کے لیے، یہ مسلک فرق کے لیے ہے، یہ فلانے مومن بھائی کے لیے، تو ہمارے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا آمنو، ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرو، لوگوں کو بتاؤ، تھامو، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھو، جڑ کے رہو اور صبر کرو، وتواصوا بالصبر، جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، اس کے اوپر صبر کرو۔ یہ ایمان، یہ انبیاء کے ہتھیار ہوا کرتے تھے، شکر اور صبر کرنا۔ کوئی نیک کام، اچھا کوئی کام اگر ان کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی اللہ رب کائنات نعمت دیتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ان کے اوپر آتی تھی، صبر کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے تھے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو غور کرو، ڈرو اللہ سے اور دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ ایک حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے صحابی ہیں کہ جا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھتے حنظلہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایسا احتساب کرنے والے دیکھیں، کیوں؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ کام نبی علیہ السلام کے ساتھ محفل کے اندر ہوتے ہیں، جنت کے ذکر سنتے ہیں، جہنم کے واقعات سنتے ہیں وہاں پر، تو اپنی آنکھوں سے ایسا لگتا ہے جیسے قریب ہے یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی محفل سے اٹھتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھیتی باڑی اور کام کاج کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، تو ساری باتیں جو ہے وہ کچھ یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالات میری بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ دونوں جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سبحان اللہ، بات کیا ہے؟ کہا نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو جنت اور دوزخ کے ہم واقعات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ محفلیں اسی لیے لگائی جاتی ہیں، آنکھوں کے سامنے ساری باتیں، اور جب دور ہوتے ہیں تو پھر نبی علیہ السلام بھول جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں، بیوی بچوں کے اندر، معاملات کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے حنظلہ، اگر تمہاری یہ کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے
اگر رہے تو بستروں پہ راستوں میں فرشتے تمہیں سلام کریں، یہ حال ہو جائے تمہارا تو کبھی یہ کیفیت ہے کبھی وہ کیفیت ہے. تو ایسا محاسبہ، ایسا احتساب کرنے والے وہ اپنا. ہم تو لوگوں کے احتساب کر رہے ہیں آج. ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اثر پڑتا ہے، ایسی بیٹھا ہوتا ہے، ایسی دل بند ہو جاتا ہے اور ایسی چلا جاتا ہے. یہ سارے واقعات اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں. اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، کل ملاقات کی ہے، ابھی ملاقات کی ہے، ابھی بات کی ہے، آج ہم میں نہیں ہے. یہ باتیں میرے بارے میں بھی تو ہو سکتی تھی کہ وہ بھی تھا، اچانک مر گیا. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ اس وقت کا استعمال کرو. ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے یہ وقت تمہارے لیے. اس پہ خوشیاں نہ مناؤ یہود و نصارہ کی طرح. ہیپی نیو ایئر نہ مناؤ اس پہ. یہ اسلامی سال جیسی بھی نہیں ہے، اور اسلامی ہوتا تو بھی یہ ہیپی نیو ایئر کا معاملہ نہیں ہے. وہ تو شروع ہی ہم سے کرتے ہیں اسلامی سال، پہلے دن سے رونا شروع کر دیتے ہیں. انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال شروع ہو گیا ہے محرم کا. تو اللہ رب کائنات سے یہی دعا ہے مالک پاک پروردگار سے کہ اللہ رب کائنات ہمیں قرآن کے مطابق ایمان عقیدہ بنانے اور عمل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.